ہم نے جب سبق پڑھتے تھے تو ایک واقعہ پڑھا تھا کہ کسی پہاڑ کی غار میں ایک اللہ والا رہتا تھا اور اللہ اللہ کرتا تھا ہر وقت. اللہ کی طرف سے کھانا آ جاتا تھا اور وہ کھا لیا کرتا تھا. تو خدا امتحان بھی کرتا ہے, آزمائش بھی کرتا ہے. دعا کیا کرو اللہ ہماری آزمائش نہ فرمائے. ہم لوگ آزمائش کے قابل کہاں ہیں؟ تو اللہ پاک نے جب اس اللہ والے کی آزمائش فرمائی تو 3 دن تک کھانا نہ آیا. 3 روز تک کھانا نہیں آیا. جب نہیں آیا تو بھوک نے ستایا, اور جب بھوک نے ستایا تو پریشانی ہوئی, اور جب پریشانی ہوئی تو دل میں خیال آیا کہ اب میرے لیے سوال کرنا جائز ہو گیا, اب تو میں بالکل بھوک نے تنگ کر دیا مجھے. تو پہاڑ سے نیچے اترے اور جا کر کے ایک مکان پہ سوال کر دیا, اور سوال یہ کیا کہ اللہ نام پہ مجھے کھانا چاہیے. ان گھر والوں نے 3 روٹیاں دے دی. ان گھر والوں نے 3 روٹیاں دے دی اور یہ اللہ کا ولی لے کے چل دیا. تو جس گھر سے 3 روٹیاں ملی تھی ان کے یہاں ایک کتا بھی تھا. وہ اس ولی کے پیچھے پیچھے لگ گیا اور بھونکار قریب تھا کہ کاٹ کھائے پھاڑ کھائے. اللہ کے ولی نے سوچا کہ یہ تو بڑا ظالم کتا پیچھے لگ گیا, 1 روٹی اس کو پھینک دوں, 2 مجھے کافی ہو جائیں گی, یہ اپنا اس کی ہلے لگ جائے گا, مشغول ہو جائے گا, میں نکل جاؤں گا. یہ کتاب کی بات ہے, حدیث کی نہیں. تو نفحۃ الیمن کتاب میں واقعہ یوں لکھا کہ کتا 1 روٹی کھا کے پھر بھاگ کے اس ولی کو مل گیا اور بہت بھونکار کاٹنے کے قریب ہوا. تو پھر اللہ کے ولی نے سوچا کہ یار 1 ہی روٹی کافی ہو جائے گی, یہ تو پھر ظالم پیچھے ہو گیا. اس نے دوسری روٹی مجھ کو پھینک دی. اللہ کی شان, کتا دوسری روٹی کھا کر کے پھر ولی کے پیچھے پیچھے. اس نے سوچا ایسی روٹیوں سے تو یوں ہی بھلے, وہ تیسری بھی پھینک دی. کتے نے تیسری بھی کھا لی, اور جب تیسری روٹی کھا کے کتا بھونکا, اب ولی کھڑا ہو کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا, او کتے تجھے شرم نہیں آتی؟ عربی کا لفظ ہے وَمَا عَدِيمُ الْحَيَا, اور بغیرت کمینے, تیرے مالک نے 3 روٹیاں دی تھی, جس دروازے پہ تو رہتا تینوں کھا لی, پھر بھی بھونکتا ہے. 3 روٹیاں میں نے تجھے دے دی, پھر بھی بھونک رہا ہے. تو یوں لکھا اس کتاب میں کہ اللہ پاک نے کتے کو بھی زبان دی, اور وہ یہ کہنے لگا کہ ولی صاحب ذرا ٹھہرو, خود فیصلہ کرو, تم بے غیرت ہو یا میں بے غیرت ہوں. فیصلہ جناب کریں, میں کتا ہوں, آپ ولی ہیں. جنت کے کھانے کھائے, ارے 3 دن نہ ملا تو آدمی کے دروازے پہ آ کے ماتھا گھسایا, جھولی پھیلائی, بھیک مانگی, مجھ سے قسم لے لو میں کتا ہوں. کئی مرتبہ 8 دن ٹکڑا نہیں ملتا, قسم لے لو اس دروازے کے سوا کبھی کسی دوسرے دروازے پہ نہیں گیا میں. تجربہ کر لو, 3 دن کتے کو ٹکڑا ڈالو, 4تھے دن دم ہلا کر تمہارے پاؤں میں لٹے گا. ساری عمر گزر گئی اس مالک کا دیا ہوا کھاتے ہوئے پیتے ہوئے, آج بھی تجھے اس مالک کا دروازہ سمجھ نہیں آیا. پانی وہ پلاتا, والذی ہوا یطعمنی ویسقین, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. کتنا کھلاتا ہے, کتنے اعلیٰ درجے کے کھانے کھلاتا ہے, طرح طرح کے کھانے کھلاتا ہے. پالا اس نے, سنبھالا اس نے, زندگی اس نے دی, اولاد اس نے دی, خوبصورت بیوی اس نے دی, گھر آباد اس نے کیا. تھوڑی سی پریشانی آ گئی, اب جا کے قبر کے سامنے جھکا کھڑا ہے, اس مالک سے میرا کام نہیں چلا, اور 4 گز زمین میں پڑنے والے, تو میری حاجت روائی کر دے. کون سے ولی نے یہ تعلیم دی, کون سے ولی نے یہ ترغیب دی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کا پیر ہے. اتنے اللہ والے لوگ تھے, اتنے اللہ والے لوگ تھے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت دلی شہر میں آ گیا.
نہ دولت تھی، نہ کوٹھی تھی، نہ بنگلہ تھا، فقیری. ہائے ہائے، عجیب بادشاہت ہوتی ہے ان لوگوں کی. بادشاہ ان کے دروازوں پہ آیا کرتے تھے. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں. محمود غزنوی کا زمانہ ہے. محمود غزنوی مرحوم بادشاہ نیک آدمی تھا. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور حضرت نے یوں پوچھ لیا، فرمایا محمود 2-4 دن پہلے بھی تو سنا تھا کہ تم ادھر آئے ہو، مجھ سے مل کے نہیں گئے؟ تو کہنے لگا حضرت سرکاری دورے پہ آیا تھا، سرکاری دورے کی لپیٹ میں اللہ والے کی زیارت کو بے ادبی سمجھتا ہوں. اللہ والے کی زیارت کرنے آؤں، کام کوئی اور لے کر آؤں اور اللہ والے کی زیارت کروں؟ میرے نزدیک یہ بے ادبی ہے. فرمایا آج ارادہ کر کے آئے ہو؟ کہ جی ہاں ارادہ کر کے آیا ہوں. باتیں ہوتی رہی. محمود کہنے لگا حضرت آج بہت بڑا کام لے کر آیا ہوں، دعا فرماؤ. سومناتھ کے مندر پہ حملے کا ارادہ ہے. 70 راجاؤں کی فوج آئیں گی، 70 بادشاہوں کی فوج آئیں گی، 70 راجا ہندو اپنی فوج لے کر آئیں گے. میں اکیلا مسلمان مقابلے میں آؤں گا. دعا فرماؤ وہ قادر کریم مجھے فتح عطا فرمائے. کیسی نیت لے کر آیا کرتے تھے بادشاہ لوگ فقیروں کے دربار میں. آج تو اگر کسی ولی کے پاس بھی جاؤ گے، میں نے مولانا عبید اللہ انور مدذلو سے پچھلے دنوں عرض کر دیا، میں نے کہا حضرت آپ اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، کئی دن لوگوں کو نیکی ملے گی، زیارت ہوگی. تو فرمانے لگے قاری صاحب آپ کو کیا پتا ہے، بس اسی کام کے لیے لوگ آتے ہیں. ہماری اینٹ پڑ دو، ہم نے مکان بنانا ہے، ہمیں دکان کا تعویذ دے دو، ہمارے پیچھے دشمن لگ گیا، ہمارا مقدمہ ہو گیا. اور یوں تو کہنے کوئی بھی نہیں آتا، دعا کر دو اللہ میری قبر میں بھلائی فرما دے. تو محمود غزنوی نے خواجہ ابو الحسن خرقانی سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں. اللہ والے نے دعا بھی فرمائی اور اپنا مسلح دے دیا. یوں فرمایا محمود جب مشکل وقت آ جائے اس مسلح پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرنا. پتہ چلا کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ نماز کے ساتھ ہے. میں تمہیں بھی بتاتا ہوں، ولی تو میں نہیں. جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھو انشاءاللہ آسانی ہوگی. صبر کر، نماز پڑھ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. صبر بھی کرتا جا، نماز بھی ادا کرتا جا. جس سے تیرا بگاڑ ہے یوں بھی سوچتا جا میری طرف سے کوئی ظلم نہ ہو جائے، میں مارا جاؤں گا. اللہ ساتھ لے کر چلا گیا اور اپنی فوج کو لے کر کے سومناتھ کے مندر پہ حملہ کر دیا. مسلمان فوج بڑا سفر کر کے آئی تھی، دور سے آئی تھی، تھکی ہوئی تھی، چور تھی. اتنے حالات نہ تھے، اتنے ہتھیار نہ تھے. 70 راجاؤں کی فوج کے مقابلے میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی. محمود غزنوی کو خبر دی گئی بادشاہ شکست ہو گئی. محمود نے 2 رکعت نماز ادا کی. اور یہ بھی بتا دوں اللہ والوں کا اتنا ادب کیا محمود غزنوی نے کہ اس مسلح پہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی، اس کو سر کے اوپر رکھ کے نماز پڑھی. مسلح اللہ والے کا سر پہ رکھ لیا اور نماز پڑھی خدا کے حضور میں. اور پھر سر سجدے میں رکھ دیا. میرے پروردگار بے نیاز خالق و مالک، میں گناہگار سہی، میں سیاکار سہی، میں تیرا بندہ ہوں. او میرے مولا مقابلہ کفر سے ہے، حق پرستوں کی نہ کی تو نے گر دل جوئی نہیں. تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں.
اور میرے پروردگار آج مجھے ذلیل نہ کر، آج میری شکست نہ کر، آج مسلمانوں کو شکست نہ دے۔ اور بے نیاز پروردگار کافر کہیں گے ان کا خدا کہاں گیا؟ بس محمود غزنوی نے اللہ کی حضور میں نماز ادا کی اور دامن پھیلایا اور سر سجدے میں رکھا، وہ اطلاع ملی کہ شکست فتح میں بدل گئی۔ چنانچہ جمعے کا خطبہ محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر کے اندر دیا۔ اس قدر اللہ والوں کو دلچسپی تھی ان معاملات سے کہ قوم کے لیے بھلائی ہو، ملک کے لیے بھلائی ہو، عوام کے لیے آخرت کی دنیا کی بھلائی مقصود تھی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلی شہر میں رہتے ہیں، بادشاہوں کا زمانہ ہے۔ اللہ اللہ کیا عجیب لوگ تھے۔ آج تو اچھے بھلے دیندار طبقہ نماز پڑھانے والوں کو نماز کے، غسل کے، وضو کے مسائل معلوم نہیں۔ دوستو ایسا وقت تھا، ایسا وقت تھا، سلطان صلاح الدین خلجی رحمت اللہ علیہ کو بادشاہ ہو کر عربی کی بہت بڑی 4 جلدوں میں کتاب ہے ہدایہ بادشاہ صلاح الدین خلجی کو زبان نہیں آتا، اتنی بڑی عظیم کتاب زبان نہیں آتی۔ وہ بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے اور ولی بھی ہوتے تھے۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑا بادشاہ ہو کر، اورنگزیب ہے، عالمگیر ہے، اتنا بڑا عظیم بادشاہ، مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک اس بادشاہ کو زبان نہیں آتی، اور قرآن کا حافظ تھا، قرآن کا قاری تھا، قرآن کا عالم تھا، قرآن کا مفسر تھا، ولی بھی تھا، بادشاہ بھی تھا، اللہ والا بھی تھا، اور اتنا خوف تھا دل میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اللہ اکبر، بادشاہ ہو کر کے کپڑا خریدا، مزدوری کر کے کپڑا خریدا بادشاہ نے، اور کپڑا خرید کر اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھوں سے سی۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھوں سے سی اور چاندنی چوک دلی میں کھڑے ہو کر فروخت کی، بیچی۔ 6-7 روپے جمع کر کے ایک تھیلی میں بند کر کے اوپر لکھا عالمگیر کا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا جو رشوت مارنے والا آدمی ہے، بتاؤ اس کے لیے کفن کہاں سے اچھے پیسے تلاش کر کے لایا جائے گا؟ رشوت کا ہی کفن ملے گا نا۔ جو آدمی ملاوٹ کر کے پیسے کماتا ہے، فنکاری کر کے پیسہ کماتا ہے، دغا اور فریب کر کے پیسے کماتا ہے، تو آج ہمارا کفن بھی صحیح نہیں، کفن بھی دغا والا، فریب والا، ملاوٹ والا۔ بلکہ تم تو کہتے ہو کہ آج کل کھانے کے لیے خالص کچھ نہیں ملتا، میں کہتا ہوں میت کو غسل دینے کے لیے پانی خالص نہیں ملتا۔ یہ جو ہم موٹریں نل کے لگاتے ہیں، یہ پیسے کون سے ہمارے خالص ہیں؟ جو صابن میت کو مل رہی ہیں کون سے پیسوں کا خریدا ہوا ہے؟ جو خوشبو میت کو لگ رہی ہے کون سے پیسوں کی خریدی ہوئی ہے؟ جو کفن پڑ رہا ہے وہ کیسے پیسوں کا کفن ہے؟ اور میں آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں جو کندھوں پہ اٹھائے جا رہے ہیں وہ کون سے کتب ہیں، کون سے ابدال ہیں؟ جس نے میت کو غسل دیا ہے کبھی معلوم کیا کہ وہ کتنا بڑا نیک آدمی ہے؟ یہ تو ہمارے آخری وقت کا حال ہے، اور اس طرف کسی کا دھیان نہیں، سوچ نہیں، بچار نہیں، قطعی طور پر اندھے ہو جاتے ہیں۔ او میاں ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا ایک بات عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب ہم جائیں گے، اگر اور سارے معاملات کو چھوڑ دو، اللہ پاک یہی پوچھ لے کہ میاں یہ کفن جو پہن کے آیا یہ کیسا ہے؟ یہ جو کفن پہن کے آیا یہ کیسا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے تھیلی پہ لکھ کر کے بند کر کے رکھ دیا، جب میرا انتقال ہو جائے، میری موت آ جائے، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، میرا آخری لباس جو میں نے ساتھ لے کے
کے جانا ہے. وہ شادی کے جوڑے دنیا تیار کرتی ہے, سفر کے جوڑے دنیا تیار کرتی ہے, غیر ملکوں میں جانے کے لباس دنیا تیار کرتی ہے, ادھر ادھر جانے کے لیے, تقریبوں میں جانے کے لیے جوڑے لباس پوشاک دنیا تیار کرتی ہے. اور میں کہتا ہوں لوگوں, قبر کی پوشاک ہم کب تیار کریں گے؟ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے خود اپنے کفن کا انتظام کر کے رکھ دیا. ہمارے گھروں میں تو اگر کفن کا ذکر کرو تو گھر والے بھی منہ بنائیں گے, چھوڑو تم نے کفن کی باتیں بنانی شروع کر دی ابھی سے ہی. اور ایک اور عرض کروں, کفن بھی مقدر والوں کو ملتا, کئیوں کو ملتا ہی نہیں. کفن نہیں ملتا, قبر نہیں ملتی, نماز جنازہ نہیں ملتی, غسل نصیب نہیں ہوتا. مقدری سودے ہیں, نہ یہ دولت سے بات بنتی ہے اور نہ یہ اقتدار سے بات بنتی ہے اور نہ یہ سرمایہ سے بات بنتی ہے. یہ تو تقدیروں کے مسئلے ہیں جو مالک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. جناب رسول کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا, اللہ غنی جنگ احد ہے, امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دی گئی, آپ کی حالت بھی زخمی ہے, آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا, آپ کے چہرے میں خود جو سر پہ اوڑھ رکھا تھا اس کے حلقے کڑیاں چہرے انور کے اندر چلی گئی, نکلتی نہیں, نکالنا چاہتے ہیں, نکلتی نہیں, نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانتوں میں پکڑ کر وہ حلقہ زنجیر والا کھینچ لیا. اللہ غنی, ادھر خون کا پھوارا چھوٹا, خون کا پھوارا چھوٹا. اللہ, عرش الہی سے آواز آئی, جبریل. پل جھپکنے کے برابر جبریل ساری دنیا کا نظام طے کر سکتا ہے. توجہ, اللہ نے آواز دی جبریل, عرض کیا حضور, فرمایا یاد رکھ اگر میرے محبوب کا خون زمین پہ گر گیا تو پھر تو جبریل کا آئے گا. سدرۃ المنتہا سے سیکنڈ تو بڑی چیز ہوتی ہے, پل جھپکنے سے پہلے جبریل نے آ کر اس خون کو سنبھالا ہے. اتنی عظمت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اور ہر پیغمبر کی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو وقت کے بادشاہ نے منجنیق میں بٹھا کر یوں آگ میں پھینک دیا, اس منجنیق میں سے, پنگوڑے میں سے خلیل نکل چکا. آواز آئی جبریل, جواب ملا حضور کہ میرا خلیل کو کیا ہوا؟ حضرت جبریل کو حکم ہوا, یاد رکھ اگر خلیل کا ایک بال بھی جل گیا تو جبریل کس کام کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نے پہلے پہنچ کر آگ پہ پر بچھا دیے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا. اب بتاؤ, کنواں کوئی 100-200 گز یا 100-200 میل تو لمبا نہیں ہوتا. میں خالق کی بے نیازی تمہیں بتا رہا ہوں اور اپنے پیغمبروں کی کس طرح حفاظت فرماتے ہیں. سبحان اللہ. بھائیوں نے کنویں میں دھکا دیا, جبریل جی یہ کیا ہوا؟ تو میرا نبی آیا, میرے نبی کے کنویں میں جانے سے پہلے تخت بچھا دے. جبریل نے پر بچھا کر تخت بنا دیا. وہ تو یوں بچاتا ہے, وہ تو یوں سنبھالتا ہے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں سے وہ جو زنجیر کڑی کھینچی, اللہ اللہ, ابو عبیدہ کے 2 دانت نیچے کے, 2 اوپر کے, 4 دانت نکل گئے. آج ہمارے دانتوں کو کیڑے کھا جاتے ہیں, کھوکھریں بن جاتی ہیں, نکل جاتے ہیں. ابو عبیدہ تو کتنا خوش نصیب جوان ہے, تیرے 4 دانت تو نکل گئے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو تو نے دور کیا. یعنی آقا کی خدمت کرتے ہوئے ابو عبیدہ کے دانت نکل گئے. ادھر اپنی تکلیف آئی, ادھر پتا چلا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے چچا کا حال ٹھیک نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم
बड़ा सदमा पहुंचा, बड़ा रंज पहुंचा। एक बात करता हूं, तवज्जो करके लिख के ले जाओ, काम आएगी। बेटियों को बताओ, बहनों को बताओ। सरकार की नजर पड़ी, सरकार की नजर पड़ी। हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, हुजूर की बुआ, हुजूर की फूफी, हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु की अम्मा, अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की बहन दौड़ी दौड़ी आती है। पता चला ना मदीने में कि भाई का हाल ठीक नहीं, शहीद कर दिया गया। औरत जात दौड़ी दौड़ी आई। हुजूर ने फरमाया, जुबैर कौन औरत है, जाके रोको, लाश का हाल ठीक नहीं, कपड़े फाड़ेगी, जजा फजा करेगी, मैंने सुना है लाश का हाल ठीक नहीं है। हजरत जुबैर ने आके रोका, करीब आकर पहचान लिया, हजरत जुबैर की अम्मा थी। उन्होंने कहा, अम्मा इजाजत नहीं, आगे ना जाओ। हजरत सफिया अरब की तकड़ी माई, मारा गुस्सा जुबैर को, ओ परे फेंक दिया। कहने लगी, हट एक तरफ, मैं अपने भाई को देखने ना जाऊं। जुबैर को तो मुक्का मार के परे फेंक दिया। और लोगों तवज्जो करो, गुलाम आप भी बनते हैं, गुलाम मैं भी बनता हूं। खुदा की कसम टाइम पे गुलामी का पता चलता है। फिर जुबैर कहने लगा, अम्मा हुजूर ने मना फरमाया, आगे ना जा, हुजूर ने मना फरमाया। खुदा की कसम जिम्मेदारी से कहता हूं, उलमा ने लिखा है, हजरत सफिया ने जो पैर कदम आगे रखने के लिए उठाया हुआ था वो आगे नहीं रखा, पीछे हट के रखा है। मेरे नबी के फरमान के खिलाफ ना हो जाए, मेरे नबी के इरशाद के खिलाफ ना हो जाए। अगर खिलाफ हो गया तो मैं मारी जाऊंगी। और वहीं रुक गई, कहने लगी, और जुबैर बेटे जाओ, मेरे महबूब सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जाके कहो, मैंने लाश का हाल सुन लिया है, मुझे सब कुछ पता चल गया है। जाके कहो, बेशक मैं औरत हूं लेकिन घबराऊंगी नहीं। जब से मैंने तेरा कलमा पढ़ा है, मैंने सब्र करना भी सीख लिया है। मैं जदा फदा ना करूंगी, मैं कपड़े ना फाड़ूंगी, मैं रोना धोना नहीं करूंगी। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जुबैर ने जाके बता दिया, मेरी अम्मा यूं कहती है। फरमाया, फिर बेशक इजाजत है, जाए। आज की कोई माई होती, इतना हाल देखकर भाई का ना जाने हार्ट फेल हो जाता। सफिया ने आके देखा, अपने भाई सैयदना अमीर हमजा के दोनों कान नहीं, नाक नहीं, लब नहीं, 11 टुकड़े हुए पड़े हैं। रोती नहीं, घबराती नहीं, धड़ाम से गिरती नहीं, चेहरा नहीं पीटती, मातम नहीं करती, खड़ी हो गई। कहने लगी, आओ मेरे परवरदिगार, मेरे भाई की कुर्बानी कबूल फरमा, मेरे भाई की कुर्बानी के सदके में मेरा भी बेड़ा पहाड़ कर दे। और खबर तो मिल गई थी ना कि कपड़े भी उतार कर ले गए, बगल में से 2 चादरें निकाल ली हैं, बगल में से 2 चादरें निकाली कि मेरे भाई को कफन दे देना। यूं जो नजर पड़ी, एक अंसारी नौजवान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी नंगा पड़ा है, काफिर उसको भी शहीद करके गिर गए। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाओ, ये भी मुसलमान थे, ये भी नबी के आशिक थे, ये भी दीवाने थे। ऐसे वक्त में भला ऐसी बात किसको सूझे? माँ जाया भाई हो, सगा भाई हो, अच्छी मोहब्बत और ताल्लुक हो बहन भाई का, और सैयद शुहादा हुजूर ने फरमाया हो, वो नंगा पड़ा है, 11 टुकड़े हुए पड़े हैं। ऐसे वक्त में ऐसी बात कौन सोचे? सफिया कहने लगी, लोगों एक चादर उस भाई को दो जो मेरी माँ के पेट से पैदा हुआ, एक चादर इस भाई को दो जो मोहम्मद के कलमे ने मेरा भाई बना दिया है, जो मेरे नबी ने मेरे के कलमे ने मेरा भाई बना दिया है। कल क़यामत में खुदा ये ना फरमा दे, सफिया कफन देने आई, खैरात देने आई तो अपने को दे के चली गई। अब उनमें एक चादर है छोटी और एक है बड़ी।
پھر کہنے لگی میری چادریں واپس کر دو، ایسا نہ ہو میرے بھائی کو بڑی مل جائے دوسرے بھائی کو چھوٹی مل جائے، اللہ پاک کل یہ نہ فرما دے اگر کفن دینے بھی آئی تو اپنے کو بڑی دوسرے کو چھوٹی، یہ اللہ کی رضا والا تو کام نہیں۔ قرہ اندازی کی، سگے بھائی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں چھوٹی چادر آئی اور اس انصاری جوان کے حصے میں بڑی چادر آ گئی۔ چنانچہ جب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور کو اتنا صدمہ پہنچا، میری مستقل کیسٹ ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر، آپ لوگ اسے خرید کے سنیں۔ تم بھی کہتے ہو کہ ہم نے اسلام کی بڑی خدمت کی، ہم نے قرآن کی بڑی خدمت کی، ہم نے علماء اور طالب علموں کی بڑی خدمت کی، ہم نے مسجد اور مدرسوں کی بڑی خدمت کی۔ میں یہ کہتا ہوں آؤ دیکھو تو صحیح کہ ان حضرات نے کہاں تک قربانیاں دی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے پیارے چچا کی لاش پہ آئے، چہرے پہ نظر پڑی دونوں لب نہیں، کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منہ میں جھانک کر دیکھا تو زبان نہیں، ذرا نیچے کو نظر کی پیٹ میں جگر اور کلیجہ نہیں، دونوں ہاتھ نہیں دونوں کان نہیں۔ یہ حال دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چکر آ گیا، زمین پہ تشریف فرما ہو گئے، اور پھر بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ آپ نے یوں فرمایا او میرے مالک اگر صفیہ مائی میری بوا پھوپھی یہاں نہ ہوتی تو میں یہ ٹکڑے بھی نہ اٹھاتا، اگر تو یوں ہی راضی ہے تو میں بھی یوں ہی راضی ہوں۔ اور پھر جب ان ٹکڑوں کو جوڑا گیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امیر حمزہ قداور آدمی تھا، لمبا تکڑا بہادر آدمی تھا، حالت یہ ہے چادر چھوٹی ہے بھی ایک ہی، اگر سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا سر کو چھپا دو، پیروں پہ میرے چچا کے درختوں کے پتے ڈال دو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے ہر وقت میں آدمی کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اسے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو توفیق دے کہ وہ اپنی زندگی بھر اللہ والوں کی خدمت میں جانے آنے کی، قرآن کی خدمت کی ہر وقت پروگرام بنائے، نیت خیر رکھے۔ کیوں؟ اس لیے اسی کو کہتا ہے کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے، تلاش کرتے ہیں جانور پرندے کہاں پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کی رحمت کا طالب ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کا متلاشی ہونا چاہیے۔ اللہ پاک مجھ پہ اور آپ سب پر، ساری امت پر اپنا کرم فرمائے۔ آسمانی کتابیں نازل فرمائی اسی کو لوگ زیادہ چمکاتے ہیں۔ خدا اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتا کہ میری طرف سے بغیر میرے اعلان کے کوئی ذرہ برابر اعلان کر سکے۔ وہ کسی قلندر کو، کسی ملنگ کو، کسی کو اختیار نہیں دیتا۔ جن کا خدا جیتا جاگتا حی و قیوم قائم دائم ہے وہ تو ایسا ہے، اور جن کا خدا کبھی پیدا ہوتا ہے کبھی مر جاتا ہے ان کی میں بات نہیں کرتا۔ پروردگار عالم نے طریقے کا سوال کر دیا، اگر تم میرے معاملات میں شریک کار بنتے ہو تو آؤ پھر ایک ناخون بنا کے دکھاؤ، ایک بال بنا کے دکھاؤ، درخت کا ایک پتا بنا کے دکھاؤ، پتھر کا ایک روڑا بنا کے دکھاؤ، مٹی کا ایک ذرہ بنا کے میرے سامنے لاؤ۔ پروردگار عالم نے فرمایا چلو تم سے گائے کیا بنواؤں گا، بھینس کیا بنواؤں گا، بکری کیا بنواؤں گا، زمین و آسمان تم کیا بناؤ گے، چاند سورج ستارے کیا بناؤ گے، انسان تو بنانا تمہارے بس کا کام کہاں ہے۔ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، تم مجھے مکھی کا ایک پر بنا کے تو دکھاؤ۔
فرمایا جس کے دل میں توحید و ایمان یقین کی دولت جم جاتی ہے وہ لوگ تو دنیا ہی میں ایمان کا مزہ چکھتے رہتے ہیں، ایمان کی لذت آتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے دنیائی میں جنت کو دیکھا، جنت کی خوشبو سونگھی، کسی کو جنت کی ہوا لگی، کسی نے جنت کا نقشہ دیکھا، کسی کو جنت کا نظارہ کرا دیا گیا دنیائی میں۔ خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے محنت سے اپنی آخرت کو بنایا، اپنی قبر کو بنایا، اپنی تمام تر زندگی میں کبھی بے فکری سے بسر نہ کی، رات کو سوچا، دن کو سوچا، صبح کو خیال کیا، شام کو خیال کیا۔ یہ ناپائیدار زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس لیے مجھے دائمی زندگی کی کچھ تیاری کرنی چاہیے۔ ان لوگوں نے کمائی کی اور محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے، دنیائی میں ان کو جنت کے مزے آیا کرتے تھے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ۔ محنت کرنی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، پریشانی جھیلنی پڑتی ہے، جب جا کر کچھ کام بنتا ہے، استقامت کے ساتھ کام بنتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ کام بنتا ہے، گردنیں کٹانے سے کام بنا کرتا ہے، اپنی جانوں کا قیمہ بنوانے سے کام بنا کرتا ہے، پھونک مارنے سے نہ کبھی کام بنا اور نہ آج بن سکتا ہے۔ علماء کرام میں بے شمار لوگ اس قسم کے آئے جو استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئے۔ ان میں سے بعض نے یہ لکھا ہے کہ بعض مرتبہ کھانے میں ایسا مزہ آتا تھا جیسے جنت کے کھانے کا مزہ آتا ہے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب ریف پوری رحمہ اللہ خدام نے عرض کیا حضرت پورا مہینہ گزر جاتا ہے رمضان المبارک کا، کچھ دو چار نوالے، دو چار لقمے کھا تو لیا کرو۔ تو فرمانے لگے میں اللہ پاک کا قرآن کریم دن کو پڑھتا ہوں، رات کو پڑھتا ہوں، سارا دن تلاوت کرتا ہوں، ساری رات تلاوت میں لگا رہتا ہوں، اور لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے جب میں خدا کا قرآن پڑھتا ہوں میرے منہ میں جنت کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، احد پہاڑ کی طرف جا رہا ہے، ایک دوسرا صحابی سامان لے کے لینے کے لیے واپس آ رہا ہے، وہ جانے والا پوچھتا ہے کدھر چلا؟ کہتا ہے مجھے فلانا کام ہے۔ پوچھا تم کہاں چلے؟ کہتا رب ذوالجلال کی قسم احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تھے یہ لوگ ارادے کے، استقامت اس قدر مضبوط تھی دنیا کی کوئی طاقت ان لوگوں کو نہیں ہلا سکی۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ علماء اکرام کی پگڑی تھی، علماء کے آبرو تھے، شاہ صاحب علماء کی عزت تھی۔ امرتسر میں جلسہ کیا شاہ صاحب نے، اطلاع ملی بہار میں لوگوں نے حسین احمد مدنی کی پگڑی اتار کر جلا دی۔ بخاری نے جلسہ کیا، لوگوں نے جستجو آنا نگاہوں سے دیکھا کہ آج بخاری سٹیج پہ ننگے سر کیوں آیا؟ فرمایا ہاں ہاں جو کچھ نگاہوں سے پوچھ رہے ہو سمجھ گیا ہوں، تم یہی کہتے ہو نا کہ میں ننگے سر کیوں آیا ہو جب حسین احمد کی پگڑی تم نے اتار دی؟ بخاری اوڑھ کر آنے والا کون ہوتا ہے؟ آج تک دیکھو ان بہاریوں کو تم کہاں کہاں یہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی پگڑی اتاری، پیروں کے نیچے بلی اور جلا دی، داڑھی میں شراب پھینکی، بے عزتی کی، پتھر مارے۔ جو سب سے آگے تھا صبح کو تالاب میں نہانے گیا، پیر اوپر ہے سر نیچے ہے، لوگ کہنے لگے بلے بلے اتنا لمبا سانس۔ بہت دیر ہو گئی، جب آدھا دن گزرا لوگوں نے جا کے دیکھا حضرت
دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، وہ مر چکا تھا، پاؤں اوپر سر پانی میں ڈوب کے مر گیا، اس طرح سے غرق کیا خداوند عالم نے کہ میرے ولی کی توہین کرنے والوں تم بچ کے نہیں جا سکتے۔ جلندھر کے اسٹیشن پہ مولانا کی توہین کرنے والا یہاں فیصل آباد میں آیا، لوگوں نے اٹھا کر بھٹے کی چمنے میں ڈال کر خاک کر دیا۔ اللہ والوں کی توہین بشرطے اللہ والا ہو، ڈھنگ والا نہ ہو، فریب والا نہ ہو، ٹھگی والا نہ ہو، کتے بلی والا نہ ہو، اللہ والا ہو، خدا اس کا انتقام لیتا ہے۔ کلکتے میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بیگم بیمار ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رانچی جیل میں ہے۔ بیگم آزاد نے خط لکھا، اطلاع دی میں بڑی شدید بیمار ہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے میرا آخری وقت ہے، مجھے آ کر کے مل جاؤ، بڑی جلدی ہے، میری بڑی تمنا ہے، بڑی آرزو ہے۔ مولانا نے جواب دے دیا، اگر تیرا آخری وقت قریب ہے کلمہ پڑھتی چلی جا، استغفار کرتی چلی جا، قرآن کریم کی تلاوت کرتی کرتی رخصت ہو جا، اللہ اللہ کرتی رخصت ہو جا، میں تجھ سے ملنے کے لیے انگریز ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ آج یہ جو علماء کی توہین کرتے ہیں، کبھی اخباروں میں لکھ کر فلاں مخالف تھا پاکستان کا، تم نے پاکستان کا کون سا کندھا دے رکھا ہے، تم نے پاکستان کا کیا سنوارا، تم نے پاکستان کا کیا بنایا، آدھا پاکستان بیچ کے کھا گئے ہو، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے جواب دے دیا، وہ ایسے خوددار لوگ تھے، وہ ایسے اللہ والے لوگ تھے کہ انہوں نے ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے سے انکار کر دیا، اور یہ صرف ایک یہ نہیں، اس قسم کے ہزاروں تھے۔ مسٹر ٹامسن فرانسیسی مورخ لکھتا ہے، دلی کے چاروں طرف، دلی سے آگرہ تک، دلی سے پانی پت تک، دلی سے مراد آباد تک، دلی سے غازی آباد تک، چاروں طرف کم سے کوئی درخت کا ٹہنا ایسا نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ اور چوری کھانے والوں تمہیں کیا پتا ہے، پاکستان کو بھون بھون کر کھانے والوں تمہیں کیا پتا ہے، پاکستان کی قوم کا چمڑا اڈھیڑنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے، پاکستان کی آبرو برباد کرنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے، پاکستان کی عزت کو تباہ کرنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے کہ علماء کرام کا کیا کردار ہے۔ 400 عربی مدرسے تھے دلی کے چاروں طرف، ایک بھی طالب علم باقی نہ رہا، نہ ناظم کو رہا، نہ محتمم رہا، تمام کے تمام پڑھنے والے، پڑھانے والے، اساتذہ بھی، طالب علم بھی، تمام کے تمام انگریز ظالم سے ٹکرا کر شہید ہو گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے جواب دے دیا، بیگم آزاد کا انتقال ہو گیا، بیگم آزاد کا انتقال ہو گیا۔ مولانا آزاد کی بیوی کا جنازہ کلکتے کی بازاروں سے نکل رہا ہے۔ وہ مسلمان جو انگریز کا پیشاب چاٹا کرتے تھے، جو انگریز کی لید چاٹا کرتے تھے، انگریز کے گھوڑوں کی میموں کا تھوک چاٹنے والے مسلمان بیگم آزاد کے جنازے پہ لٹھ برسائے، لٹھ مارے مولانا آزاد کی بیگم کے جنازے پہ۔ بجائے ایک اللہ والی کے جنازے میں شرکت کرتے۔ آج بھی یہ اخباروں والے کبھی کہتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یوں ہو رہا ہے، دیوبند میں یوں ہو، تم اپنی تو بات کرو، تمہارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کون سی رات ہے جس میں ڈاکہ نہیں، کون سا دن ہے جس میں ایکسیڈنٹ نہیں، کون سی گھڑی ہے جس میں کسی مسلمان کے کلیجے کو تم چیر کر نہیں کھاتے؟ دوسروں کی باتیں کرتے ہو، اور تمہارے پاس پیسے حرام کے ہیں، تم اخبار پڑھے بغیر جی نہیں سکتے۔
اگر 5 روپے کا اخبار ہو جائے گا پھر بھی تم ناشتہ 50 حج کر لو پھر بھی اخبار سے صبح انشاءاللہ ہوگی تیری. حاجی صاحب صبح قرآن پڑھا کر اخبار قبر میں کام نہیں آئے گا. نرا جھوٹ نرا بکواس. کوئی ریڈیو کا سر پکڑے بیٹھا ہے, کوئی ساری رات ٹی وی کے سامنے مرے ہوئے کتے کی طرح پڑھ کے گزار دیتا ہے. دوسروں پہ تنقید, دوسروں کو بکواس. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بیوہ کا بیگم کا جنازہ گزر رہا ہے, لوگوں نے لٹھ مارے, مسلمانوں نے مارے, کلمہ گو نے مارے, مسلمانوں کی آل اولاد نے لٹھ چلایا. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا, تیسرے چوتھے دن تشریف لے گئے, بن بلائے گئے. وہاں جا کر کے لوگوں کو للکارا, فرمایا لوگوں تم نے اس عفیفہ کے جنازے پہ لٹھ چلایا, تم نے اس سیدہ کے جنازے پہ لٹھ چلایا جس کو بے نقاب تو کیا تم نے کبھی با نقاب بھی نہیں دیکھا. لیڈر کی بیوی تھی, عالم کی بیوی تھی, بہت بڑے سیاستدان کی بیوی تھی. کلکتے کے لوگوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی بیوی کو کبھی بغیر پردے تو کیا پردے میں بھی نہیں دیکھا. آج تو جب تک ساتھ لے کر بازار میں سے گزر نہ جاؤ اس وقت تک لیڈری نہیں چمکتی. کم سے کم پتہ تو چلنا چاہیے نا اس کے گھر میں مال کیسا ہے. اور اب تو بلکہ جب نکاح ہوتا ہے تو اسی وقت دلہے دلہن کا اخبار میں فوٹو آتا ہے کہ دلہا کس بھاؤ کا, دلہن کس بھاؤ کی ہے. شرم نہیں آتی مسلمان کہلاتے ہوئے. ادھر کی بارات میں بھی حاجی, ادھر کی بارات میں بھی مسلمان اور نمازی. بھئی یہ کیا حرکتیں ہو, ارے بس لڑکے وڑکے ہیں نا, چھوکرے وکروں کے کام ہے یہ. کیا قیامت میں قبر میں گزارا ہو جائے گا یوں ہی؟ اللہ پوچھے گا کہ تم کیا کیا بدماشیاں کیا کرتے تھے. اب جی ہم تو بڑے نیک آدمی تھے, ہمارے لڑکے بڑے حرامی تھے, وہ یوں کیا کرتے تھے. کیسے کام چلنے لگا. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے للکار کے کہا تم نے اس عفیفہ کی بے عزتی کی, توہین کی, سیدہ کی توہین کی جس نے کبھی تم نے کبھی اس کو بے نقاب تو کیا با نقاب بھی نہیں دیکھا, برقعے کی ساتھ بھی نہیں دیکھا. فرمانے لگی میری نگاہ, میری نظر, میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ تمہاری لاشوں کو کلکتے کے بازاروں میں کتے گھسیٹ رہے. ہفتہ نہیں گزرا, 8 دن نہیں گزرے کہ ہندو مسلم فساد ہوا اور مسلمانوں کی لاشوں سے کلکتے کا بازار بھرا. جب مقابلے کا وقت آتا پھر نہیں یہ جاتے. جو سب سے بڑے ایمان کے ٹھیکیدار ہے, اسلام کے ٹھیکیدار ہے, بہت بڑے, ان سے کبھی تو پوچھ لیا کرو کہ تم میں سے افغانستان کتنے حضرات تشریف لے گئے ہیں, فلسطین کتنے گئے ہیں, کیا کریں گے افغانستان جا کے, کیا کریں گے فلسطین جا کے. یہی جمعرات کو 2 پلیٹیں اور زیادہ صاف کر لیں گے. جب مقصد کھانا ہی ہے. وہ ایک مولوی بیمار ہو گیا بیچارہ, تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے بڑی مشکل سے چارپائی پہ ڈال کر. تو وہ اتنی سی پیالی میں مکسر بنا کے لایا دوا کا. انہوں نے کہا حضرت یہ پی لیجئے. کہنے لگا بولے اگر اتنی جگہ ہوتی تو 1 پلیٹ اور نہ ڈال لیتا. کدھر ہے جگہ دوا کی؟ جن کا مقصد صرف کھانا, جن کا مقصد صرف پینا ہے, وہ کیا کریں گے ادھر ادھر جا آ کر, کیا کریں دیں ان کو. شیخ العربی والا جم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جیل میں ہے, انگریز کی مخالفت کرتے ہوئے, دشمنی کرتے ہوئے جیل میں ہے. آپ کو اطلاع دی گئی مولانا تمہاری والدہ انتقال کر کے جنازے پہ آ جاؤ, اماں کا آ کر منہ دیکھ لو, کندھا دے دو, ساری عمر کے لیے تمہاری والدہ کا چہرہ چھپ جائے گا. مولانا نے جواب دیا ایک والدہ کا, ایک بھاوج اور بھابھی کا, بھتیجی اور بہنیں مولانا مدنی کے جیل میں رہتے رہتے 6 جنازے گھر سے نکلے. 6 جنازے گھر سے نکلے. ہر وقت اطلاع دی گئی تشریف لاؤ, آ کے جنازے
जनाजे में शिरकत करो, अम्मा का चेहरा देख लो, अम्मा को अपने हाथों से दफन कर दो। मौलाना ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक बख्शी है, मैं यहीं बैठा दुआ करूंगा। ओ मेरी वालदा, अल्लाह के यहाँ रुखसत हो जा, अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, अल्लाह पाक आखिरत बेहतर बनाए, दुनिया से ईमान की दौलत साथ ले जाने की तौफीक अता फरमाए। पर मैं तेरी ज़ियारत के लिए, मैं तेरे जनाजे में शिरकत के लिए अंग्रेज जालिम से जमानत की भीख मांगने को तैयार नहीं। सवा सौ साल उलमाए दीन अंग्रेज जालिम से टकराए, मराठों से टकराए, डोगरों से तमाम इन हिंदुओं से, सिखों से, डोगरा पार्टी जो थी उससे टकराए, तमाम से, शाह इस्माइल शहीद, मौलाना सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, इन हजरात ने जिहाद किया और लाखों आदमी इनके साथ होकर शहीद हुआ। आजकल खुद शहीद होने की तौफीक तो है नहीं, कब्र की मिट्टी की ढेरी, ऐसे मिट्टी की ढेरी बनाई, 4 ईंटें लगाई, ये किसकी कब्र है? ये पुराने जमाने के शहीद हैं, ये बगैर सर के यहाँ तशरीफ लाए, लोगों ने देखा आ रहे और सर है ही नहीं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत बयान था, बहुत ही प्यारा बयान था, बहुत ही अच्छा बयान था। बयान फरमा रहे थे हजरत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब अपनी खूबसूरत आवाज और खूबसूरत अंदाज के साथ। अल्लाह ताला हजरत की मगफिरत फरमाए, आमीन। तो दोस्तों मिलते हैं, अगर आपको हमारे बयान अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में एक बार शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे बयान कैसे लगा। कमेंट में माशाअल्लाह और अल्लाह अकबर जरूर लिखें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नए बयान के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।